قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں لوگوں کو خوف سے، ڈر سے، ان کے جانوں کے نقصان سے، میووں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، مال کے نقصان سے اس کی آزمائش کروں گا۔ پھر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عاصم صاحب، اور ہمارے معاشرے کے کچھ ایسے مسائل کہ جو حل طلب ہیں، اور ان کے متعلق ہم آج عاصم صاحب سے کچھ امپورٹنٹ سوالات کریں گے۔ تو جی عاصم صاحب سے ہم کچھ امپورٹنٹ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال عاصم صاحب سے وہ یہ ہے کہ آج کے اس معاشرے میں جب انسانیت اپنے نفسا نفسی کے اس عالم میں بہت زیادہ مشکلات سے گھر چکی ہے، وہ اپنا اصل مقصد کہ جو خالق کائنات نے اسے دے کر یہاں پر بھیجا تھا، اس سے وہ بھول چکی ہے، اسے وہ فراموش کر چکی ہے، تو آج سب سے بہتر طریقہ اس مقصد کو، اس انسانیت کو یاد کرانے کا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ بتائیں گے کہ وہ مقصد ہے کیا جس کے مطابق انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھیجا ہے، اور وہ مقصد آج یہ انسانیت فراموش کر چکی ہے، اور آج اس مقصد کو دوبارہ یاد کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ کیسے انسانیت اپنے اس مقصد کو دوبارہ یاد کر سکتی ہے اور دوبارہ سے کامیابی کی طرف جا سکتی ہے؟ تو جی عاصم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ جو سب سے پہلے آپ نے کوشچن کیا اس دور حاضر کے حوالے سے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو زمین پہ بھیجا اور ایک مقصد کے تحت بھیجا، تو انسانیت آج اس مقصد کو بھول چکی ہے۔ تو اس کا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے اللہ کو بھول چکا ہے۔ اگر انسان اپنے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے تو اللہ کریم تو ایسی عظیم ذات ہے کہ جو گناہ گار سے گناہ گار شخص کو معاف کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انسان کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، پھر وہ مقصد حاصل کرتا ہے۔ مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ سے انسان کو بہت ساری مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اگر انسان اللہ پہ یقین رکھے، ایمان رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ہر مقصد میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ آزمائش میں تو اللہ ڈالتا ہے ہر انسان کو۔ اللہ سے قریب ہی وہی شخص ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ مومن ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اللہ کو یاد کرنے والا ہو، فجر کی نمازوں میں یاد کرتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، مستحبات پڑھتا ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بشارت ہی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بہت ساری مشکلات کہ میں لوگوں کو خوف سے، ڈر سے، ان کے جانوں کے نقصان سے، میووں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، مال کے نقصان سے اس کی آزمائش کروں گا۔ پھر مومن کے لیے ایک عظیم بشارت اللہ نے دی قرآن میں، اور ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، جیسے قرآن میں کہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جائیں گے۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو آج آپ دیکھیں، اگر آپ کی آفس میں کوئی اہم میٹنگ ہے تو آپ صبح کے 3 بجے اٹھ کے آفس میں پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے لیے آپ کا یہ درد ہے، اللہ کے لیے آپ کا یہ خلوص ہے کہ آپ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے ہیں؟ آج کے مسلمان کو دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کے پرکھ لیجئے، دیکھ لیجئے، جھانچ لیجئے کہ مسلمانوں نے تو دنیا کو بدل کر رکھ دیا تھا، دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کس طرح سے؟ اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ کوئی اہم کام ہو اپنی زندگی کے فائدے کا، وہ اس کو کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کو پسے پش ڈالتے ہیں۔ تو آج آپ اپنے گربان میں جاگ کے دیکھ لیجئے کہ آپ کتنا ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، کتنا ہی اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تو معافی اسے کرتا ہے کہ جو اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ says I am in love those who repent۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو توبہ کرتا ہے۔ ویحب المتطہرین، قرآن میں فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو پاک رہنے پر ترجیح دیتا ہے۔ آج ہم کتنا پاک رہتے ہیں؟ آج اب کتنا اپنے نفسوں کو پاک کرتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد نفس کا جہاد ہے، لیکن آج نفس کا جہاد کا ہم تو بالکل اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے قریب ہی نہیں آتے۔ ہم نے تو اپنے نفس کی خواہش کو مٹانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ اگر ہم سارے گناہوں سے دور ہو جائیں تو یقیناً ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔